آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے غزوہ بنی نذیر کی۔ ہماری نشست نمبر 63 میں آپ نے سنا کہ اس کی کیا وجوہات تھیں اور غزوہ بنی نذیر کیوں کر ہوا۔ نشست نمبر 63 میں آپ نے سنا کہ کس طرح سے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا گیا۔ انتہائی مکارانہ سازش سے ان 70 کے 70 صحابہ کرام کو جو اسلام کی دعوت دینے گئے تھے انہیں سازش کے ذریعے شہید کر دیا۔ آپ یہ بھی سن چکے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تھے، مگر چونکہ وہ مرد میدان نہ تھے، سازشی اور دسیسہ کار تھے، اس لیے جنگ کی بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کیا۔ غزوہ بنی نذیر میں بھی یہی سب کچھ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 64 میں خوش آمدید۔ یہود عداوت اور کینے کا مظاہرہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو عہد و پیمان کے باوجود اذیت دینے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے۔ البتہ بنو قینقاع کی جلاوطنی اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ آپ ہماری گزشتہ نشستوں میں سن چکے ہیں، اور انہوں نے خوف زدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا۔ لیکن غزوہ احد کے بعد ان کی جرت پھر پلٹ آئی۔ انہوں نے کھلم کھلا عداوت و بدعہدی کی، مدینے کے منافقین اور مکے کے مشرکین سے پس پردہ ساز باز کی اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کی حمایت سے کام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے صبر سے کام لیا، لیکن رجی اور معونہ کے حادثات، ان کے بعد یہود کی جرت و جسارت اور بڑھ گئی۔ رجی اور معونہ کے حادثات آپ ہماری گزشتہ نشستوں میں سن چکے ہیں، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے ہی کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ہمراہ یہود کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بنو کلاب کے دونوں مقتولین کی دیت اور اعانت کے لیے بات چیت کی، جنہیں حضرت عمرو بن امیہ زمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا، جس کا واقعہ آپ ہماری نشست نمبر 63 میں سن چکے ہیں۔ ان پر معاہدے کی روح سے یہ اعانت واجب تھی۔ انہوں نے کہا، ابو القاسم، ہم ایسا ہی کریں گے، آپ یہاں تشریف رکھیے، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ آپ ان کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تشریف فرما تھی۔ ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے تو ان پر شیطان سوار ہو گیا۔ جو بدبختی ان کا نوشتہ تقدیر بن چکی تھی، اسے شیطان نے خوشنما بنا کر پیش کیا۔ یعنی ان یہود نے باہم مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ انہوں نے کہا، کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ کے سر پر گرا کر آپ کو کچل دے، نعوذ باللہ۔ اس پر ایک بدبخت یہودی عمرو بن جہاش نے کہا، میں۔ ان لوگوں سے سلام بن مشکم نے کہا، بھائی ایسا نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم انہیں تمہارے ارادوں کی خبر دے دی جائے گی، اور پھر ہمارے اور ان کے درمیان جو عہد و پیمان ہے یہ اس کی خلاف ورزی بھی ہے۔ لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور اپنے منصوبے کو روبہ عمل لانے کے لیے عزم پر برقرار رہے۔ ادھر رب العالمین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل تشریف لائے اور آپ کو یہود کے ارادے سے باخبر کیا۔ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینے کے لیے چل پڑے۔ بعد میں صحابہ کرام بھی آپ سے آن ملے اور کہنے لگے، آپ اٹھائے اور ہم سمجھ نہ سکے۔ آپ نے بتلایا کہ یہود کا کیا ارادہ تھا۔ مدینہ واپس آ کر آپ نے فوراً ہی محمد بن مسلمہ کو بنو نذیر کے پاس روانہ فرمایا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد یہود کو جلاوطنی کے سوا کوئی چارہ کار سمجھ میں نہیں آیا۔ چنانچہ وہ چند دن تک سفر کی تیاریاں کرتے رہے، لیکن اسی دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے کہلا بھیجا کہ اپنی جگہ برقرار رہو، ڈٹ جاؤ
اور گھر بار نہ چھوڑو، میرے پاس 2000 مردان جنگی ہیں جو تمہارے ساتھ تمہارے قلعے میں داخل ہو کر تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، اور اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور تمہارے بارے میں کسی سے ہرگز نہیں دبیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ یہ پیغام سن کر یہود کی خود اعتمادی پلٹ آئی۔ انہوں نے طے کر لیا کہ جلا وطن ہونے کی بجائے ٹکر لی جائے گی۔ ان کے سردار ہوئی بن اخطب کو توقع تھی کہ راس المنافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا، اس لیے اس نے رسول اللہ کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے دیار سے نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہو کر لیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے لحاظ سے یہ صورتحال نازک تھی، کیونکہ ان کے لیے اپنی تاریخ کے اس نازک اور پیچیدہ موڑ پر دشمنوں سے ٹکراؤ کچھ زیادہ مفید و مناسب نہ تھا، انجام خطرناک ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ ہی رہے ہیں کہ سارا عرب مسلمانوں کے خلاف تھا، اور مسلمانوں کی 2 تبلیغی وفود نہایت بے دردی سے تہہ تیگ کیے جا چکے تھے۔ پھر بنو نذیر کے یہود اتنے طاقتور تھے کہ ان کے ہتھیار ڈالنا آسان نہ تھا، اور ان سے جنگ مول لینے میں طرح طرح کے خدشات تھے، مگر بئر معونہ کے المیے سے پہلے اور اس کے بعد کے حالات جو نئی کروٹ لی تھی، اس کی وجہ سے مسلمان قتل اور بدعہدی جیسے جرائم کے سلسلے میں زیادہ حساس ہو گئے تھے۔ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کے خلاف مسلمانوں کا جذبہ انتقام فزوں تر ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے طے کر لیا کہ چونکہ بنو نذیر نے رسول اللہ کے قتل کا پروگرام بنا لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان سے بہرحال لڑنا ہے، خواہ اس کے نتائج جو بھی ہوں۔ چنانچہ جب رسول اللہ کو ہوئی بن اخطب کا جوابی پیغام ملا تو آپ نے اور صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور حضرت ابن ام مکتوم کو مدینہ کا انتظام سونپ کر بنو نذیر کے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں علم تھا۔ بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ ادھر بنو نذیر نے اپنے قلعوں اور گھڑیوں میں پناہ لی اور قلعہ بند رہ کر فصیل سے تیر اور پتھر برساتے رہے۔ چونکہ کھجور کے باغات ان کے لیے سفر کا کام دے رہے تھے، اس لیے آپ نے حکم دیا کہ ان درختوں کو کاٹ کر جلا دیا جائے۔ بعد میں اسی طرح کا اشارہ کر کے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہانا علی سرات بن لوئی حریکم بالبویرا مستطیر، بنی لوئی کے سرداروں کے لیے معمولی بات تھی کہ بویرا میں آگ کے شعلے بلند ہوں۔ بویرا بنو نذیر کے نخلستان کا نام تھا، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نازل ہوا تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے ہیں یا جنہیں اپنے تنوں پر کھڑا رہنے دیا ہے وہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور ایسا اس لیے کیا گیا تھا تاکہ اللہ ان فاسقوں کو رسوا کرے۔ بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریظہ ان سے الگ تھلگ رہے۔ عبداللہ بن ابی نے بھی خیانت کی اور ان کے حلیف غطفان بھی مدد کو نہ آئے، غرض کوئی بھی انہیں مدد دینے کے لیے یا ان کی مصیبت ٹالنے پر آمادہ نہ ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی مثال یوں بیان فرمائی جیسے شیطان انسان سے کہتا ہے کفر کرو، اور جب وہ کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں تم سے بری ہوں۔ اللہ اکبر۔ محاصرے نے کچھ زیادہ طول نہیں پکڑا بلکہ صرف 6 رات یا بقول بعض 15 رات جاری رہا۔ کسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے ہتھیار، جن کی جرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی پھینک کر آپ کے قتل کی سازش کر رہے تھے، نعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے رسوا کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ لمحہ بھر میں ہار مان لی۔ آپ نے ان کی جلاوطنی کی پیشکش منظور فرما لی، اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ اسلحہ کے سوا باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت صحیح سلامت واپس چلے جائیں۔ بنو نذیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ہاتھوں اپنے مکانات اجاڑ ڈالے تاکہ دروازے اور کھڑکیاں بھی لاد لے جائیں، بلکہ بعض نے تو چھت کی کڑیاں اور دیواروں کی کھونٹیاں بھی لاد لی۔ پھر عورتوں اور بچوں کو سوار کیا
اور 600 اونٹوں پر لد لدا کر روانہ ہو گئے۔ بیشتر یہود اور ان کے اکابر مثلاً ہوئی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا۔ ایک جماعت ملک شام روانہ ہوئی۔ صرف 2 آدمیوں یعنی یامین بن عمرو اور ابو سعید بن وہب نے اسلام قبول کیا، لہٰذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ ناظرین، یہ جو 2 گروہ، 2 لوگ ہوئی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا ہے، آپ آنے والی نشستوں میں غزوہ خیبر میں یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے کس طرح سے وہاں جا کر سازشیں کی۔ رسول اللہ نے شرط کے مطابق بنو نذیر کے ہتھیار، زمین، گھر اور باغات اپنے قبضے میں لے لیے۔ ہتھیار میں 50 زرہیں، 50 ہود اور 340 تلواریں تھیں۔ بنو نذیر کے یہ باغات، زمین اور مکانات خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا۔ آپ کو اختیار تھا کہ آپ اسے اپنے پاس محفوظ رکھیں یا جسے چاہیں دے دیں۔ چنانچہ آپ نے مال غنیمت کی طرح ان اموال کا خمس یعنی 5واں حصہ نہیں نکالا، کیونکہ اسے اللہ نے آپ کو بطور فے دیا تھا۔ مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر اسے بزور شمشیر فتح نہیں کیا تھا، لہٰذا آپ نے اس اختیار خصوصی کے تحت اس پورے مال کو صرف مہاجرین اولین پر تقسیم فرمایا۔ البتہ 2 انصاری صحابی یعنی ابو دجانہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ان کے فقر کے سبب اس میں سے کچھ عطا کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنے لیے محفوظ رکھا، جس میں سے آپ اپنی ازواج مطہرات کے سال بھر کا خرچ نکالتے تھے، اور اس کے بعد جو کچھ بچتا تھا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیار اور گھوڑوں کی فراہمی میں صرف فرما دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلق سے پوری سورہ حشر نازل فرمائی، جس میں یہود کی جلاوطنی کا نقشہ کھینچتے ہوئے منافقین کے طرز عمل کا پردہ فاش کیا، اور مال فے کے احکام بیان فرماتے ہوئے مہاجرین و انصار کی مد و ستائش کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جنگی مسالے کے پیش نظر دشمن کے درخت کاٹے جا سکتے ہیں اور ان میں آگ لگائی جا سکتی ہے۔ ایسا کرنا فساد فی الارض نہیں ہے۔ پھر اہل ایمان کو تقوی کے التزام اور آخرت کی تیاری کی تاکید کی گئی۔ ان سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا فرماتے ہوئے اپنے اسماء و صفات کو بیان کرتے ہوئے سورہ ختم فرما دی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ تھا غزوہ بنو نذیر، جس کی وجوہات بھی آپ سن چکے۔ غزوہ بنو نذیر کس طرح سے ہوا یہ بھی آپ سن چکے، مگر ابھی بھی اہل مدینہ پر، رسول اللہ پر اور آپ کے اصحاب پر خطرہ ٹلا نہیں تھا، کیونکہ نشست نمبر 63 میں آپ نے نجد کا ذکر سنا تھا۔ آنے والی نشست میں آپ غزوہ نجد کے متعلق سنیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔